अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने उर्दू के सबक नंबर 1 मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़ की रीडिंग की, पढ़ाई की। आज उसी मजमून को हम डिस्कस करेंगे तशरीह के हवाले से। सबसे पहले हम देखेंगे मुसन्निफ़ का तारुफ, जो इसके मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नोमानी हैं। अल्लामा शिबली नोमानी 1857 में 1857 में आजमगढ़ में पैदा हुए। आपका शुमार उर्दू नसर के अरकान खमसा में होता है। 1914 को इंतकाल हुआ। हुकूमत ने शमसुल उलमा का खिताब दिया। आपके फ़न की बात करें तो आपके फ़न में एक किस्म की जिद्दत भी है और दिलावेजी भी। आप बायक वक्त शायर, फ़लसफ़ी, मुअर्रिख़, माहिर तालीम भी थे, लेकिन स्वान निगारी और तारीख़ तनकीद के मर्द मैदान माने जाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे सबक के तारुफ की, यानी कि सबक का माखज़। मकालात शिबली जिल्द चहारुम, ये मजमून मकालात शिबली जिल्द चहारुम से लिया गया है। ये मजमून आपके चहीते शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी ने जमा करके शाया करवाए थे। जिल्द चहारुम में कुल 17 मज़ामीन है। दूसरा मजमून मनाकिबे उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। उमर बिन अब्दुल अजीज़, जैसा कि हमने सबक का उन्वान देखा मनाकिब से, मनकबत खूबियां, तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की कुछ खूबियों का जिक्र जो है वो सबक के अंदर मौजूद था। कुछ वाक़यात को उनकी ज़िंदगी के, कुछ उनकी ज़िंदगी ज़ाती ज़िंदगी को जो है हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हम तशरीह में बयान करेंगे। अगर कोई भी पैराग्राफ इस सबक का आ जाता है तो उसमें हमें हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खूबियों को बयान करना होगा। तो उनके बारे में अगर हम देखते हैं तो आपका पूरा नाम जो है अबू हफ़्ज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ बिन मरवान बिन हकम था। 62 हिजरी में 62 मदीना में पैदा हुए। आपकी वालदा हजरत उमर फारूक यानी फारूक आजम की पोती थी और वालिद अब्दुल अजीज मिस्र के गवर्नर थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उमवी हुकूमत के, यानी जब खिलाफत जो है उमवी खानदान के अंदर आई तो 8वें आप खलीफा थे। मजहबी हैसियत से आपको उमर सानी का लक़ब दिया गया। ये बात किताब में भी दर्ज है। मजहबी हैसियत से मुराद ये है कि आपने जिस तरह से हुकूमत की, जिस तरह का आपका हुकूमत करने का अंदाज था, वो हजरत उमर फारूक के बाद आप ही थे जिन्होंने इस अंदाज से हुकूमत की। आपको अपनी खिलाफत के अंदाज की वजह से खलीफा खामस कहते हैं, यानी 4 खुलफा राशिदीन जो हैं, जिन्हें हम खुलफा राशिदीन कहते हैं, उनके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज ही ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस्लाम के असूलों पर चलते हुए खिलाफत की। आपकी खिलाफत का दौरानिया जो है वो 2 बरस 5 माह 4 दिन है। आपकी वफात 25 रजब 101 हिजरी को हुई। अगर हम आपके कारनामों का जिक्र करते हैं तो उनमें चीदा कारनामे जो हैं, आपके अहद मुबारक में सड़कें निकाली गई, मदरसे और शिफाखाने बनाए गए। आप जैसा अदल इंसाफ दुनिया ने पहले नहीं देखा। यही वजह है कि जब आपका इंतकाल हुआ तो ना सिर्फ मुस्लिम घरानों में सफ़े मातम बिछी, बल्कि ईसाई और यहूदी भी सोगवार पाए गए। आपने शिया, सुन्नी, खारजी तमाम किस्म के इख्तलाफात मिटा दिए थे। आपकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात को यहाँ पर बयान करूँगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। खिलाफत से पहले आप कीमती जो लिबास है ज़ेबतन किया करते थे, मगर खलीफा बनने के बाद आपने दरवेशी इख्तियार कर ली। जब आपको खिलाफत सौंपी गई, घर आए तो आपका चेहरा और दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। आपकी बीवी ने पूछा, क्यों, खैरियत है? आपने कहा, खैरियत कहाँ, मेरी गर्दन में उम्मत मोहम्मदिया का तौक डाल दिया गया। यानी बीमार, भूखे, कैदी, गुलाम, बच्चे, बूढ़े, सबका बोझ मेरे सर आन पड़ा है। इस खौफ से रो रहा हूं कि क़यामत के दिन मुझसे इन लोगों के बारे में सवाल हो और मैं इसका जवाब ना दे सकूं। खलीफा बनने के बाद आपने अपनी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से कहा, तुम अपने तमाम तर जेवरात बैतुल माल में जमा करवा दो, वरना मैं तुमसे जुदाई इख्तियार कर लूंगा। मुझे ये किसी तरह गवारा नहीं कि तुम और तुम्हारे जेवरात और मैं एक ही घर में हों। आपकी बीवी ने तमाम तर जेवरात बैतुल माल में जमा करवा दिए। एक मर्तबा अस्तबल का रखवाला, यानी जहां पर आपके जो खलीफा के घोड़े वगैरह रखे जाते थे, तो अस्तबल का रखवाला आपकी खिदमत में पेश हुआ और खर्च मांगने लगा।
آپ نے کہا کہ تمام گھوڑوں کو شام کے شہر لے جا کر فروخت کر دو۔ شام کا شہر اس لیے کہا گیا کیونکہ شام ایک تجارتی مرکز تھا، یہاں پر اجناس کی چیزوں کی زیادہ قیمت لگتی تھی، اور ان کی قیمت فی سبیل اللہ دے دو، میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک یعنی آپ کی بیوی کے بھائی کا کہنا ہے، میں عمر بن عبدالعزیز کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک میلا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا تم ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی دوسرا کرتا نہیں کہ اسے اتار کر وہ پہن لیں، یعنی آپ کے پاس لباس بھی صرف ایک ہی تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا ایک اور واقعہ کہ ایک روز اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو دو۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں، باوجود اس کے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کے پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور لے کر کھا سکیں۔ آپ نے کہا انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل دوزخ میں زنجیروں میں رگڑے کھاؤں، یعنی دنیاوی خواہش کو دل میں دبا لیا۔ ایام خلافت میں آپ کی یہ عادت تھی کہ باہر سے آ کر سجدے میں سر رکھ دیتے اور رونے لگتے، اسی حالت میں سو جاتے، آنکھ کھلتی اور پھر رونے لگتے۔ نیکسٹ دیکھیں، آپ کی عادت تھی کہ جب کسی شخص کو سزا دینا چاہتے تو احتیاطاً پہلے 3 روز قید رکھتے تاکہ غصے اور جلدی میں اسے غلط سزا نہ دی جا سکے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور واقعہ کہ آپ نے اپنے غلام کو پانی گرم کرنے کا کہا، وہ شاہی باورچی خانے سے پانی گرم کر لایا۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے اس کے بدلے میں لکڑیاں خرید کر شاہی جو بیت المال ہے اس میں بھجوا دیں۔ آپ کی عادت تھی کہ جب تک آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ سلطنت کے معاملات پر گفتگو کرتے آپ بیت المال کا چراغ جلائے رکھتے، جب وہ اٹھ جاتے تو اسے بجھا کر اپنا ذاتی چراغ جلا لیتے تھے۔ خلیفہ کی حفاظت کے لیے 100 محافظ مقرر تھے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے سب کو ہٹا دیا اور کہا میری حفاظت کے لیے میری موت ہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مہمان بیٹھا تھا کہ چراغ بجھ گیا، آپ کے پاس ہی آپ کا غلام بھی سویا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس غلام کو اٹھانا چاہا، آپ نے منع فرما دیا۔ اس شخص نے اٹھ کر خود چراغ جلانا چاہا، آپ نے کہا مہمان کو تکلیف دینا خلاف مروت ہے۔ آپ اٹھے، اٹھ کر خود چراغ جلایا، واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھے اور کہا میں اب بھی وہی عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی چراغ جلانے سے میرے مرتبے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جی تو اب آتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی وفات کی جانب۔ تو ایسی شخصیت جس نے خلافت امیہ جو ہے بنو امیہ کے خاندانوں کا جینا تنگ کر دیا تھا، ان کے پاس جو ناجائز جائیدادیں تھیں وہ ضبط کر لی، تو خاندان خلافت جو ہے آپ کا دشمن ہو گیا، تو انہوں نے آپ کو قتل کروانے کی سازش کی۔ تو آپ کو قتل کروانے کے لیے بنو امیہ نے جو طریقہ سوچا وہ یہ تھا کہ آپ کو زہر دیا جائے۔ آپ کے غلام کو لالچ دے کر زہر دلوایا گیا۔ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، آپ نے غلام کو بلوایا اور اس سے پوچھا تجھے کس لالچ نے اس کام پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا مجھ سے آزادی کا وعدہ کیا گیا اور 1000 دینار جو ہے وہ دیے گئے۔ آپ نے وہ رقم منگوا کر بیت المال میں جمع کروائی اور غلام سے کہا یہاں سے نکل کر کہیں دور بھاگ جا تاکہ کسی کو دوبارہ نظر نہ آئے۔ آپ کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو آپ کی 3 بیویاں اور 11 بیٹے تھے۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 ہی بیٹے تھے۔ آپ کے ہر بیٹے کو وراثت میں تقریباً 1 دینار ملا۔ انتہائی اہم MCQ ہے یہ۔ حشام کے ہر بیٹے کو وراثت میں 10 لاکھ درہم ملے۔ تو آنے والے زمانے نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا جہاد کے لیے 100 گھوڑے عطیہ کر رہا تھا اور حشام کا ایک بیٹا لوگوں سے صدقات وصول کر رہا تھا۔ اب آ جاتے ہیں تشریح میں استعمال ہونے والے حوالہ جات کی طرف۔ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ عدل و انصاف کا نمونہ تھی۔ تو اسی حوالے سے ہم یہاں پر کچھ قول، کچھ اقتباسات، کچھ آیتیں اور کچھ جو ہے حدیث مبارکہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے جب بھی فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے ساتھ عدل کروں۔
سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے انصاف اختیار کر کے بات کرو، خواہ فریق مقدمہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد نبوی ہے تم سے قبل بنی اسرائیل اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ بااثر لوگوں کے بارے میں نرمی برتتے تھے اور کمزوروں کو سزا دیتے تھے۔ اسی جو حدیث ہے اسی کا حصہ ہے، چاہے تو آپ اس کو اگلے ٹکڑے میں لے جائیں۔ ارشاد نبوی ہے خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے۔ صحابہ نے اس رشتے کا لحاظ کرنا چاہا اور باقی قیدیوں کی نسبت ان سے نرمی برتنا چاہی تو آپ نے منع فرمایا۔ تو اسی طرح آخر میں ایک دانا کا قول ہے عدل و انصاف دنیا کے ہر کام سے خوب بلکہ خوب تر ہے۔ تو طلبہ آج کا جو لیکچر تھا یہ تھا تشریح کے حوالے سے مناقب عمر بن عبدالعزیز کی تشریح کس طرح سے کی جائے گی، یعنی کہ سبق کا کوئی بھی پیراگراف آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس میں ذکر تو آپ کی خوبیوں کا ہوگا، تو کچھ خوبیاں کتاب میں بیان کی گئیں، کچھ خوبیوں کچھ واقعات کا ذکر ہم نے یہاں پر کر لیا، ان باتوں کو آپ تشریح میں شامل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔